کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر، آئیں کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور کچھ نئی نئی باتیں ہمارے اس پروگرام میں سکھائی جاتی ہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا و آخرت کی بہت ساری بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ ہمارے وسیم بھائی بھی موجود ہیں، چونکہ ہمارے پاس یہاں پر دو طرح کے حاضرین ہیں، ایک عمومی لوگ ہیں جو سن سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور کچھ ہیں کچھ خاص لوگ، اسپیشل اسلامی بھائی کہ جو سن نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں حاضر ہیں، تو ان کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے پیارے وسیم بھائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی بات سیکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا انداز، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نرمی کا پھل۔ ایک بار کسی اعرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کچھ طلب کیا تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مطلوبہ شے اسے عطا فرما کر ارشاد فرمایا، میں نے تم پر احسان کیا۔ اعرابی نے کہا، نہیں اور نہ ہی آپ نے کوئی اچھا کام کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس بیان سے صحابہ کرام علیہم الرضوان غضبناک ہو گئے اور مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھے، تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اپنے دولت خانے میں تشریف لے گئے اور اعرابی کو بلا کر مزید کچھ چیز عنایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے تم پر احسان کیا؟ اب اعرابی نے کہا، جی ہاں، اللہ پاک آپ کے اہل خانہ اور خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، تم نے جو کچھ پہلے کہا اس کی وجہ سے میرے صحابہ کے دلوں میں تمہارے خلاف کچھ نفرت پیدا ہو گئی ہے، اگر تم چاہو تو ان کے سامنے بھی یہ بات کہہ دو جو تم نے ابھی یہاں کہی ہے، میرے سامنے کہی ہے، تاکہ ان کے دلوں سے وہ بات دور ہو جائے۔ اس نے عرض کی، جی اچھا۔ اگلے دن صبح یا شام کو وہ اعرابی پھر حاضر ہوا، اس اعرابی نے جو کہنا تھا کہا، پھر ہم نے اسے مزید عطا فرمایا تو یہ راضی ہو گیا۔ اے اعرابی، کیا معاملہ ایسا ہی ہے؟ اعرابی نے عرض کی، جی ہاں، اللہ پاک آپ کے گھر والوں اور خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو مدینے والے مصطفیٰ 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور اس اعرابی کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پاس اونٹنی تھی، وہ بدک گئی تو لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن اونٹنی مزید تیز بھاگنے لگی تو وہ اونٹنی کے مالک نے لوگوں کو آواز دے کر کہا، میرے اور میری اونٹنی کے درمیان سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میں اس پر زیادہ مہربان اور جاننے والا ہوں۔ چنانچہ اونٹنی کا مالک سامنے سے اس کی طرف بڑھا اور زمین سے کچھ گھاس پھوس اٹھائی اور آہستہ آہستہ اسے اپنے پاس بلایا، حتیٰ کہ وہ اس کے پاس آ گئی تو اس نے اسے نیچے بٹھایا اور اس پر کجاوا رکھ کر سوار ہو گیا۔ لہٰذا جب اس اعرابی نے کچھ کہا تو اگر میں اس وقت تمہیں نہ روکتا تو تم اسے قتل کر دیتے تو وہ جہنم میں جاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور مہربان ہیں اپنے امتیوں پر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس وقت تمہیں نہ روکتا تو صحابہ کرام تو غضبناک ہو گئے، تو ان کو غصہ آ گیا تھا، تو وہ اس شخص کو قتل کر دیتے، جس وجہ سے وہ جو قتل ہونے والا شخص تھا تو وہ جہنم میں جاتا۔ اور اس طرح نرمی سے سمجھانے کے بعد بالکل ہی پورا جو ایک معاملہ تھا وہ پلٹ گیا اور وہ درست سمت کی طرف آ گیا۔ سبحان اللہ، کیا شعر لکھا ہے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ مدنی چینل کے ناظرین
اور یہاں موجود حاضرین دیکھا آپ نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کی بدولت اس اعرابی کی حالت کیسے بدل گئی. سبحان اللہ. یقیناً نرمی قابل تحسین ہے کہ اس سے لوگوں میں محبت کی فضا قائم رہتی ہے، خوش مزاجی سے کی ہوئی بات دلوں میں گھر کر جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس سختی اور بد مزاجی لوگوں میں نفرت کا سبب بنتی ہے، لوگ قریب آنے کے بجائے دور ہو جاتے ہیں. اب ذرا یہاں پر غور کریں، بعض دفعہ ہم میں سے تقریباً کوئی نہ کوئی شخص یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس آتا نہیں ہے، کوئی میرے پاس بیٹھتا نہیں ہے، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، کوئی میرے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتا. ہم ذرا غور کریں ہماری عادت کیسی ہے. ہم دلوں کو جوڑنے والے ہیں یا توڑنے والے ہیں؟ ہم رشتوں کو جوڑنے والے ہیں یا کاٹنے والے ہیں؟ سبحان اللہ. دین اسلام تو ہمیں درس یہی دیتا ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑنے والے بنیں، ہم محبت کو قائم کرنے والے بنیں کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، ہمیشہ ہمیں نرمی سے کام لینا چاہیے. جب ہم نرمی سے کام لیں گے تو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت قائم ہوگی، لوگ ہم سے دور نہیں بھاگیں گے، ہمارے قریب آئیں گے، لوگ ہمارے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے، اور اس طرح سے رشتے اور مضبوط ہوں گے، محبتیں قائم ہوگی. ہمیں ہر کام نرمی کے ساتھ ہی کرنا چاہیے. جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص کو نرمی سے حصہ ملا اس سے دنیا و آخرت کی بھلائی سے حصہ ملا، اور جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم رہا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا، اور اب ہم چاہیں گے یہاں موجود حاضرین ہیں ان سے ہم کچھ سوالات کریں کہ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا سیکھا، کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے آئے کچھ سیکھیں. جی ہم سوال کرتے ہیں سب سے پہلے اسپیشل اسلامی بھائی سے، نرمی اختیار کرنے کا کوئی ایک فائدہ بتا دیں. جی کون بتائیں گے؟ نرمی اختیار کرنے سے محبتیں عام ہوتی ہیں. نرمی اختیار کرنے سے محبتیں عام ہوتی ہیں، محبت قائم ہوتی ہے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا. تشریف رکھیے. اب ہم جو ہمارے عمومی اسلامی بھائی ان سے بھی سوال کرتے ہیں، اس طرح آپ بھی کوئی نرمی اختیار نہ کرنے کا نقصان کون بتائیں گے؟ نرمی اختیار نہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں. جی لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اسے ناپسند کرتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. آپ بھی تشریف رکھیے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا سیگمنٹ یہاں ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنتیں اور آداب سیکھیں. تو آج ہم چھینک کے تعلق سے سنتیں اور آداب سیکھیں گے. اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند. جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے. سبحان اللہ. چھینک کے وقت سر جھکائیے، منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے. چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے. سننے والے پر اب جب جس کو چھینک آئی اس نے یہ کہا تو اب سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے ایسا کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے. یعنی جس کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اس کے جواب میں اب کہنا ہے یرحمک اللہ، اور یہ اتنی آواز سے کہنا ہے کہ جس کو چھینک آئی ہے وہ یہ سن لے. اب جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم. کسی کو چھینک آئی تو وہ کہے الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال. اب جو ساتھ میں شخص تھا اب اس کو چاہیے وہ کہے یرحمک اللہ. اب میں نے جب جواب سنا، جس کو چھینک آئی اس نے جب یہ جواب سنا تو وہ کہے گا یغفر اللہ لنا ولکم، یا پھر وہ یہ بھی کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم.
سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم نے آج چھینک کی سنتیں اور آداب سیکھی ہیں. اب ہم یہاں پر حاضرین سے کچھ سوالات لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم سوال لیتے ہیں اسپیشل اسلامی بھائی سے، جب کسی شخص کو چھینک آئے تو وہ کیا کرے؟ سر جھکانا چاہیے، منہ چھپانا چاہیے اور آواز کم کر لینی چاہیے. جی، جو انہوں نے جواب دیا کہ سر جھکانا چاہیے، منہ چھپانا چاہیے اور آواز آہستہ نکالنی چاہیے، ان کا جواب درست ہے. جی، آپ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، بہت شکریہ آپ کا. اب ہم سوال لیتے ہیں اپنے عمومی اسلامی بھائی سے، چھینک آنے کے بعد کی دعا، یعنی کسی شخص کو چھینک آئی تو وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ علی کل حال. الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال. آپ کا جواب درست ہے، بہت شکریہ آپ کا. تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے. جی، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے. جس طرح سے ہم نے اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں سوال کیا تھا اپنے وسیم بھائی سے کہ آپ نے ہمیں الفابیٹ سکھا دی ہیں، اب ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، تو اب ہم ان سے پوچھتے بھی ہیں. اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اشارے سیکھیں. جی وسیم بھائی، آپ نے ماشاء اللہ عز و جل ہمیں جو ہے پچھلے ایپیسوڈ میں تقریباً پورے A to Z الفابیٹ سکھا دیے. تو میں نے آپ سے سوال بھی کیا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ اب ان کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے، A to Z جو الفابیٹ ہیں. تو آج ہمیں آپ بتائیے، ویسے اولاً آپ ہمیں کیا سکھائیں گے آج، اور دوسرا ہم ان کا استعمال کیسے کریں، ہم کس طرح سے ان کو اپنی روٹین میں لے کر آئیں، کس طرح سے ہم اسپیشل جو افراد ہیں ان سے بات چیت کریں، ان کو سمجھائیں، سکھائیں. بعض دفعہ ہمارے گھروں میں، فلائٹ میں، ہوٹلز میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اور آج ہمیں آپ کون سے اشارے سکھائیں گے یہ بھی بتا دیں. ماشاءاللہ، سوال بنتا بھی ہے کہ آپ کی ایفرٹس ہیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی بھی ایفرٹس ہیں کہ ویکلی ٹائم نکال کر اس سلسلے کو دیکھنا اور سائن لینگویج سیکھنا. کئی لوگوں کی جستجو ہوتی ہے کہ ہم نے سائن لینگویج سیکھنی ہے، اس نیت سے بھی وہ لوگ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو سوال آپ کا بنتا بھی ہے، شاید کئی ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہو. تو ایک طرح سے آپ نے ان کے سوال کی عکاسی کر دی ہے، اللہ برکت دے آپ کو. اچھا، اس کا میں نے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا کہ اس A to Z ہم نے الفابیٹ سیکھے، اس کا یوز ٹو آج ہم سکھائیں گے. تو سمپلی فرسٹ آف آل ہم آج آپ کو ڈیز نیم ان سائن لینگویج، دنوں کے نام اشاروں میں سکھائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب کیا بات ہے. یہ سلسلہ ہمارا ویکلی طور پر انشاءاللہ اسی طرح بڑھتا رہے گا. کسی ہفتے آپ کو مہینوں کے نام ملیں گے سیکھنے کو، کسی ہفتے انشاءاللہ الکریم آپ کو نمازوں کے نام ملیں گے انشاءاللہ الکریم. یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کوئی سلسلہ مس نہ کریں. آج انشاءاللہ الکریم ہم سیکھتے ہیں ڈیز نیم، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے. آپ ساتھ ہیں نا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین؟ انشاءاللہ یقیناً آپ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. تو آئیے اپنے ہاتھوں کو کریے آزاد، یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی قلم، ڈائری وغیرہ کچھ نہ ہو، تبھی آپ سیکھ سکیں گے. یعنی وہ جو الفابیٹ ہم نے سیکھے ہیں اب ان کا استعمال ایسے ہوگا کہ ہم ان کو جوڑ کر یہ ڈیز ہم مطلب دنوں کے نام، مہینوں کے نام بنائیں گے. جی ہاں، اسی طرح سے استعمال ہوگا. جی، سب سے پہلے ہم یاد کیجئے، آپ نے ایف سیکھا تھا. ایف کیسے تھا؟ دونوں ہاتھوں کی دو انگلیاں، دونوں فنگرز ان کو ملائیں گے. رائٹ ہینڈ کی فنگر اوپر ہیں، لیفٹ والی نیچے ہیں. یہ ہے ایف. جی ہاں، آپ کو شاید یاد آ گیا ہو ایف. جی بالکل. جب ہم ڈیز نیم کی بات کریں گے تو یہ بنے گا فرائیڈے. فرائیڈے، بس ایک ہی اس سے بن جائے گا فرائیڈے. جی ہاں، فرائیڈے. واہ جی، فرائیڈے ٹھیک ہے، کیونکہ گفتگو کے سیاق و سباق اگلی پچھلی گفتگو سے یہ ڈیز نیم بنیں گے. فرائیڈے، فرائیڈے. ایس سیٹرڈے. سنڈے. اب اچھا، جو آپ نے بات کی بھائی، اب وہ ایس سے تو آ گیا سیٹرڈے، اب یہ سنڈے بھی اس سے آنا چاہیے؟ نہیں، سنڈے اس سے نہیں آئے گا. اس سے نہیں آئے گا. اب سنڈے اس طرح. سنڈے. جی ہاں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیا اکثر یہ سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، شاپس وغیرہ بند ہوتی ہیں، اسکولز کی بھی چھٹی ہوتی ہے، کئی سارے تعلیمی ادارے ہمارے اکثر یہ بند ہوتے ہیں. یہ سنڈے، اس شاید اب آپ سمجھ گئے ہوں، یعنی یہ بند ہونے کا اشارہ ہے، یعنی بند ایس اور یہ بند سنڈے. یہ آ گیا آپ کا سیٹرڈے، سنڈے. ٹھیک ہے. منڈے، ایم. جی ہاں، اگر آپ نے اس وقت توجہ دی ہوگی، ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، ہمارے پچھلے سلسلے موجود ہیں، آپ وہاں سے سرچ کر کے ہماری بتائی ہوئی ABCD اگین ریپیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آگے آسانی رہے. منڈے، ٹیوزڈے، ٹی بنایا تھا ہم نے، ٹیوزڈے. ویڈنسڈے، W سے ویڈنسڈے. تھرسڈے. یہ ایک ہی بار موو کریں گے آپ بس ہاتھ کو.
یہ اچھا انٹرنیشنل سائن لینگویج ہے. شاید آپ سمجھ رہے ہو یہ کیا ہے. جی ہاں, یہ انٹرنیشنل سائن لینگویج ہے مدنی چینل کے ناظرین. تھرسڈے, جمعرات, اور یہ جمعہ. آئیے ایک مرتبہ پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. فرائیڈے, میرے ساتھ ساتھ کیجیے. فرائیڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ. ٹھیک ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین, یہاں موجود حاضرین, آپ سب نے دنوں کے نام یقیناً امید کرتا ہوں آپ سب نے یاد کر لیے ہوں گے. یہ اشارے آپ اپنے گھر میں بھی جو آپ کے ساتھ گھر میں اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آپ یہ اشارے کر کے دکھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, تاکہ آپ کو بھی یہ اشارے پختہ ہو جائیں اور آپ کو بھی جو آپ نے الفابیٹ سیکھی ہیں اس کا استعمال آ جائے. اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب. آئے کچھ سیکھیں, آئے کچھ سیکھیں, سنت آداب کا ہے یہ بیان, علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا. آئے کچھ سیکھیں, آئے کچھ سیکھیں.